جناب حاجی سید اسد عباس جلالی قلندری چشتی قادری ابدالی سیفی المعروف سید العارفین صاحب کمال بزرگ رہبر طریقت رہبر شریعت ہادی کونم کا لاکھوں لوگ ان کے مرید ہیں۔ شیعہ سنی ہر طرف ان کی بزرگی کا ڈنکا بج رکھا ہے اور آئے دن ان کے مریدین میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سید صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب میٹرک کیا تو میٹرک انہوں نے رٹا کے ذریعے اور سفارش کے ذریعے کیا۔ وہ کچھ یوں تھا کہ جہاں جہاں حاجی صاحب کے پیپر پہنچے وہاں وہ خود بھی پہنچ گئے اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے میٹرک کر لیا۔ پھر ہوا یوں کہ ایک دفعہ انہوں نے نعت پڑھی تو وہاں پہ ایک ریٹائرڈ کرنل صاحب سے جو اس وقت پاسکو کے اندر ملازم تھے، تو حاجی صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ کرنل صاحب ان کے چچو کے قریبی دوست تھے، تو کرنل صاحب ان کو اپنے ساتھ پاسکو میں لے گئے جہاں ان کی باقاعدہ گورنمنٹ کی ملازمت ہو گئی۔ تو اللہ نے ایک اور فضل کر دیا۔ پاسکو میں جانے کے بعد ان کو معلوم ہوا کہ یہ محکمہ ایسے ہی چل رہا ہے جیسے پاکستان جہاں بھی ان کی ملازمت ہوتی، یعنی گجرات ہے، چکوال، لاہور، وہاڑی، ملتان پورہ، سائیوال، جہاں کہیں بھی وہ ان کے دفتر ہوتا، تو دفتر کے معاملات کے ساتھ ساتھ وہ محفل نعت شریف میں اور واز شریف میں بھی تشریف لے جاتے، اور وہ ایک زبردست عالم تھے، نعت بھی پڑھتے اور تقریر بھی فرماتے تھے۔ تو بعد میں وہ حاجی صاحب کا قصیدہ بردہ شریف کی طرح سنی ہو گئے، وگرنہ پہلے وہ مجلس میں بھی جایا کرتے تھے۔ تو ان سے جب بھی کسی محفل میں جاتے تو ان سے پہلے دو چار مریدین بھی محفل میں پہنچ جاتے، ان کی کرامات، ان کی عظمت، ان کی بزرگی کے قصے محفل میں ان سے پہلے ہی ہوا کے اندر پرواز کر رہے ہوتے۔ تو اب ان کی ملازمت ایسے ہی تھی جیسے گورنمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ باہر کی دنیا میں وہ ہوتے۔ تو کرونا میں کے دنوں میں حاجی سید اسد عباس قلندری جلالی چشتی ابدالی سیفی صاحب سخت ڈر کے، ان کو معلوم ہوا کہ موت اب آئی کہ کب آئی۔ انہوں نے اہل خانہ کے اوپر سخت پابندی لگا دی۔ ان کے گھر کا کوئی فرد نہ باہر جا سکتا تھا، نہ کوئی ان کے گھر کے اندر آ سکتا تھا۔ ایک طرح کا مارشل لا انہوں نے وہاں پہ نافذ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کھڑکیاں، دروازے اور کوئی بھی ہوا کا رستہ جو تازہ ہوا کا رستہ تھا انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے بعد حاجی صاحب کو یہ بھی کسی نے بتلایا تو انہوں نے بہت زیادہ گملے کمروں کے اندر گھر کے اندر ہر جگہ سینکڑوں گملے رکھ دیے تاکہ ان کے اندر کی ہوا خود ہی سے پیدا ہو اور باہر کی ہوا آ کر ان کے گھر والوں کو یا ان کو خراب نہ کرے۔ اسی دوران میں حاجی صاحب کمرے گھر کے اندر بیسمنٹ میں رہتے تھے جہاں پہ انہوں نے بہت سے گملے رکھے تھے اور ان کے اہل خانہ بھی وہاں نہیں آ سکتے تھے۔ سینیٹائزر کے کارٹون آ کے ہر ان کے گھر پہ سودا جو آتا وہ پورے مہینے کا سودا ہوتا، گھر کے باہر ہی اس سودے کے اوپر سے اس کو سینیٹائز کیا جاتا، سپرے کیا جاتا، پھر اس کو دھویا جاتا، پھر اس کو دھوپ لگوائی جاتی۔ اگر حاجی صاحب کا بس چلتا تو وہ دودھ کو بھی 2 دن کے لیے رکھ دیتے تاکہ اس کے اندر سے کرونا کے جراثیم مر جائیں۔ تو حاجی صاحب موت سے چونکہ بہت زیادہ ہی خائف تھے، تو ایک دن حاجی صاحب کو ایسے لگا کہ حاجی صاحب کچھ ان کی طبیعت خراب ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ ان کو ریشہ زکام ہو گیا، ان کے سینے میں درد ہونے لگا اور حاجی صاحب لرزنے اور کانپنے لگے۔ اسی دوران میں ان کو پیچش بھی ہو گئے اور ان کو بار بار واش روم جانے کی حاجت ہونے لگی۔ اب حاجی صاحب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، ان کی زبان لڑکھڑانے لگی اور 3 دن کے اندر حاجی صاحب بستر سے لگ گئے۔ مگر جب حاجی صاحب کو معلوم ہوا کہ وہ کرونا کے مریض ہو چکے ہیں، اب کرونا ان کو باہر سے نہیں لگنے والا بلکہ کرونا ان کے اندر موجود ہے، حاجی صاحب ڈاکٹر کے پاس گئے۔ ڈاکٹر نے بلڈ ٹیسٹ کیا اور بلڈ ٹیسٹ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتلایا کہ ان کو کرونا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے پیچش بھی ٹھیک ہو گیا۔ حاجی صاحب دوبارہ سے حاجی بھی ہو گئے، سید اسد عباس جلالی قلندری۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ حاجی صاحب اپنے بارے میں فرماتے تھے کہ یہ تمام تر خوبیاں ان کے اندر کماحقہ طور پہ موجود ہیں۔ تو احتیاط بہرحال بھی ضرورت تھی، تو حاجی صاحب احتیاط کرتے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش ہوا کہ حاجی صاحب کی بہن کو کسی نے بتلایا کہ حاجی صاحب بستر سے لگ گئے ہیں، 2-3 دن کے مریض مہمان ہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ وہ بیچاری ملتان سے بھاگی اور گجرات آئی۔
جب گجرات آئی اور اس نے بیل دی تو حاجی صاحب نے چھت کے اوپر سے دیکھا کہ نیچے کون ہے۔ جب پتہ چلا جی وہ ان کی بہن ہے تو حاجی صاحب نے فرمایا دیکھیں اگر اللہ نے زندگی رکھی ہے تو ہماری ملاقات ہو جائے گی، اگر زندگی نہیں ہے تو پھر ہماری آخری ملاقات ہے۔ خدا کے لیے واپس چلی جاؤ، باہر گلیوں میں، بسوں میں، کاروں میں ہر جگہ موت ہی موت ناچ رہی ہے، اور تم کتنی بیوقوف عورت خود کو اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آئی ہو۔ خدا کے لیے لوٹ جاؤ، میں دروازہ کھولنے والا نہیں ہوں۔ حاجی صاحب نے دروازہ بند ہی رکھا۔ پھر جب ویکسین آئی تو حاجی صاحب نے ویکسین لگائی، ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ یہ دنیا کی بہترین ویکسین ہے۔ حاجی صاحب نے مہنگی ترین ویکسین لگوائی تھی، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اب آپ کو کرونا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد تو حاجی صاحب دوبارہ سے بڑے پاورفل اور شیر قسم ہو گئے، دوبارہ مسجد جانے لگے، دوبارہ واز شریف فرمانے لگے، نعت کی محفل بھی کروانے لگے۔ تو اس کے بعد حاجی صاحب دوبارہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکتا۔ جب زندگی ہے تو موت نہیں ہے، جب موت آ جائے گی تو کوئی آپ کو بچا نہیں سکتا۔ صرف اللہ سے ڈرو، کرونا سے نہ ڈرو۔ کرونا کے پاس موت نہیں ہے، موت اللہ کے پاس ہے، اللہ کی مرضی سے ہی موت آتی ہے، اور آپ کو تب تک موت نہیں آئے گی جب اللہ نہیں چاہے گا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔